ایسوسیشن نے وکیلوں کی نمائندگی کی اور بتایا کہ کیا چیزوں میں بہتری آئی ہے اور کن چیزوں میں ابھی مزید کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو میرا تھا 18 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس بحیثیت چیف جسٹس مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، اور وہ جو پہلا کام میں نے کیا وہ فل کورٹ بلوایا۔ انسٹیٹیوشنل کوہیژن کی بات کی ہے صدر صاحب نے، تو فل کورٹ اس تاریخ سے کوئی تقریباً 4 سال تک ملا ہی نہیں تھا، یعنی کہ ہم سب جج صاحبان ملے ہی نہیں تھے 4 سال سے بحیثیت ادارہ۔ تو یہ میں نے سب سے پہلا کام کیا۔ اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو عوامی امور کے اہم مقدمے ہیں ان کو ہم خود نشر کریں۔ اب یہاں تک میڈیا کی انفلوئنس کی بات آتی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام تک رسائی نہیں ہوتی اور عوام بس وہ چیز دیکھتی اور سمجھتی ہے جو کہ کسی ٹیلی ویژن چینل نے دکھا دی یا پھر کسی یوٹیوبر نے سنا دی۔ تو ہم نے کہا کہ عوام ہماری کارکردگی خود دیکھیں اور پھر خود تعین کریں کہ اس میں شفافیت ہے نہیں ہے، اس میں سنائی کیسی ہوتی ہے۔ ہر مقدمہ نہیں، وہ اہم مقدمے جو عوامی امور کے ہیں۔ تو ہم نے خود اس کا آغاز کیا، اور سب سے پہلا مقدمہ جو تھا وہ فل کورٹ کا تھا، اور یہ فل کورٹ تشکیل دی گئی 2015 کے بعد۔ 2015 سے 2023 18 ستمبر 2023 تک فل کورٹ یعنی کہ تمام ججز ایک ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھے۔ اور یہ مقدمہ اہم بھی تھا اس لیے کیونکہ ایک قانون بنا تھا جس کا عنوان تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023۔ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے پارلیمانی وکیل نے جو پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے اداروں کا۔ تو احترام ہم نے کیا، اور اتنا احترام کیا کہ فل کورٹ تشکیل دی گئی کہ یہ جو مقننہ کا بنایا گیا قانون ہے کیا یہ آئینی ہے یا نہیں۔ یہ قانون بل کی صورت میں تھا جب سٹے ہوا تھا، پھر ہم نے بہتر سمجھا کہ پورا کورٹ اس کا فیصلہ کرے، اور 10-5 کی اکثریت نے اسے سراہا، سوائے اس کی ایک شک کے کہ 144 کے 3 کے تحت جو پرانے کیسز ہیں ان کی اپیل نہ دی جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے تھا، پوری قوم نے دیکھا۔ تقریباً 5 دن میرے خیال میں کیس چلا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے معاونت کی، انہوں نے نشر کیا، ان کا جو اکوپمنٹ تھا وہ بہت بہتر تھا۔ تو اس کے بعد ہم خود اپنے ہی نشر کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے کہ عوام خود بہتر سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں۔ اور اس فیصلے نے جو اہم بات کی، مقننہ یہ سمجھی کہ سارے اختیارات چیف جسٹس کے پاس نہ ہوں بلکہ 3 ججز کے پاس ہوں جو بینچوں کی تشکیل دے سکیں۔ تو میں ان ججز میں تھا جن نے میں نے سراہا یہ قانون اور کہا یہ ٹھیک ہے، بہتر چیز ہے کہ یہ اختیار 3 کے پاس ہوں نسبتاً 1 کے۔ اس سے پہلے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ چلے گئے ہیں، مگر کارکردگی پہ تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً
بہتری ہر ادارے میں مزید ہو سکتی ہے، مگر دیکھنا چاہیے ہے کہ پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بدتر ہے، کیونکہ ایک دم اگر آپ کے 60,000 کیسز کو آپ فیصلہ کر لیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہر طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ شفافیت آئی ہے، شفافیت کم ہوئی ہے، یا شفافیت ختم ہوئی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جو لوگ جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ تو بینچز کی تشکیل بھی آپ خود ہی آزما لیں، آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں، کہ آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیس لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا، تو اس میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو شفافیت نہیں ہے۔ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو شاید پھر یہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شفافیت آئی ہے۔ دوسری بات، کوز لسٹ میرے آنے سے پہلے ہر جمعرات کو ایک تو بینچ تشکیلوں کی ہوتی تھی، یعنی کہ کون سے ججز بیٹھیں گے اور مقدمے سنیں گے، اور دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیسز کا، کہ یہ کیس لگے یا نہ لگے اور کس کے پاس لگے۔ تو اس سے پہلے جمعرات کے روز ہمیشہ چیف جسٹس کی منظوری کے لیے کوز لسٹ ہفتے کی بھیجی جاتی تھی۔ چیف جسٹس صاحب اس کی منظوری دیں، چیف جسٹس صاحب اس کو تبدیل کریں، چیف جسٹس صاحب اس میں کیس نکلوائیں یا اس میں بڑھائیں، یہ وہ کرتے تھے۔ اس کی گنجائش میرے نظر میں سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے بالکل نہیں، تو یہ چیز ختم کر دی گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں نے کوز لسٹ منظوری کی، کوز لسٹ میرے پاس نہیں آتی، اس کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہے۔ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں رجسٹرار صاحبہ، وہ تصدیق کریں گی اس بات کی کہ انہوں نے مجھے کوز لسٹ آج تک نہیں بھیجی۔ یہ کیسز لگانا نہ لگانا یہ ابھی ان کا کام دائرۂ اختیار میں آتا ہے کہ کون سے کیس لگیں گے اور کس جگہ جائیں گے۔ تو یہ کوز لسٹ کا یقیناً آپ سب، میں نے بھی وکالت کی، آپ نے بھی کی ہے، ایک تو ہوتا ہے میں بدنیتی کا عنصر نکال دیتا ہوں، اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو، مگر ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے۔ تو آپ ایک حد تک تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں کیس اگر اس کے پاس لگے گا تو شاید لینڈ لارڈ کے فیور میں ہو اور شاید ٹیننٹ کے فیور میں ہو۔ کچھ لوگ ذرا پروسیکیوشن کی بات زیادہ مانتے ہیں جج صاحبان، کچھ لوگ ذرا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر سسٹم میں، دنیا کے ہر سسٹم میں تھوڑی بہت، ایک جو آپ کے 10-20 بلکہ نہیں 40 سال کا جو تجربہ ہوتا ہے، آپ کچھ اس سے سیکھتے ہیں اور آپ کا رجحان کہیں نہ کہیں جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ ایک سوچ سمجھ کر کے کیسز لگائیں تو میرے خیال میں یہ شفافیت نہیں ہے۔ اب آپ ایک رینڈملی کیسز لگیں اور وہ قسمت کی بات ہے کس کے پاس اس کی سنائی ہو۔ کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر جج وہی فیصلہ کرے جو دوسرا، مگر ہم ایسا، آپ کو بھی پتہ ہے جو لوگ پریکٹسنگ وکیل ہیں، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر وکیل کو بھی اکثر چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو وجہ ہوگی نا کہ کیوں چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی تعلقات جج کے ساتھ ہیں، مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کا رجحان کچھ اس طرف ہے، تو شاید یہ میرے لیے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے ختم کر دیا سسٹم۔ دوسری چیز جو ختم ہو چکی تھی، جو پہلے ہوتی تھی، وہ ماہانہ کوز لسٹ، ایک دم سے کیس لگ جاتا تھا۔ میرے ساتھ خود جب میں پریکٹس کرتا تھا لا، مجھے فون آتا تھا AOR کا، جی کل آپ کا کیس لگا ہے، تو مجھے تو پورا وقت نکل جاتا تھا کہ وہ ایک میں فلائٹ پکڑوں۔ اب تو خیر یہ سہولیت ہے کہ ہم وکیل جا سکتے ہیں رجسٹری میں اور وہاں سے سنوائی ہو سکتی ہے، مگر روزہ تو بڑی مشکل سے کبھی کبھی پہنچنا ہوتا تھا اسلام آباد۔
تو اب ماہانہ کاز لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ سب کو پتہ ہو، وکیلوں کو اور جو لوگ اپنے مقدمے خود کر رہے ہیں، کہ میرا مقدمہ اب کب لگے گا تو میں تیاری اس کی کر لوں، کیونکہ کئی سال پہلے انہوں نے فائل کیا ہوتا ہے، ایک دم سے آ جائے تو ذرا بہتر تیاری کرنے کا موقع، تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مشورہ صدر صاحب نے مزید دیا، اور یہ بھی صدر صاحب نے میرے خیال میں ہم نے شروع میں میٹنگ کی تھی وکیلوں سے، اور انہوں نے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ماہانہ کاز لسٹ شائع ہو۔ آج ان نے تقریر میں بات کی کہ فورٹ نائٹلی، یعنی کہ ہر 2 ہفتے کی کاز لسٹ بھی شائع ہو۔ تو میں احکامات دوں گا رجسٹرار صاحبہ کو، اور انشاءاللہ اب ہر 2 ہفتے کی بھی کاز لسٹ مزید مہینے کی بھی ہوگی، اور پھر 2 ہفتے والی بھی انشاءاللہ شائع ہم کریں گے، جتنا، اور کوشش کیجیے رجسٹرار صاحبہ جتنے جلد سے جلد ہو سکے یہ بھی آپ کر دیجئے، کہ اس میں بھی وکیلوں کی سہولیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب باقی اختیارات کون سے کیسز کب لگتے ہیں؟ یقیناً ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا کیس فوراً لگ جائے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب قطاریں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص قطار میں کھڑا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اس کے 2 سال بعد آیا نمبر یا 3 سال بعد آیا۔ اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو قطار میں کھڑا ہوں کافی عرصے سے، مگر ایک دم سے ایک شخص آیا اور سامنے آ گئے۔ تو آپ لوگ بھی یقیناً بجلی کا بل دینے گئے ہوں یا کسی اور جگہ سنیما کے ٹکٹ کٹوانے گئے ہوں، جب قطار میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، بہت لمبی بھی قطار ہو، مگر آپ کو اس وقت اعتراض ہوتا ہے کہ قطار میں ایک دم سے سامنے کیوں کوئی آ گیا۔ تو یہ بھی اب ختم کر دیا گیا۔ کچھ مخصوص قسم کے کیسز یا کہ قانون میں ان کا اندراج ہے کہ یہ کیسز جلد سنے جائیں، یہ مقدمے جلد سنے جائیں، اس میں ہمارا کام نہیں ہے۔ مقررہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اہمیت کے کیسز ہیں، اور کچھ ہم نے خود کہے ہیں، جیسے کہ بیل کے معاملات، جیسے کہ مختصر قید کے معاملات یہ جلدی لگیں، جیسے کہ سرپرستی بچوں کی ان کے معاملات، تو ایسے معاملات بھی ہم نے احکامات جاری کیے ہوئے کہ یہ جلدی لگیں، اور ان کی قطار الگ قطاریں ہیں، تو مگر اس قطار میں بھی نمبر وائز چلے، بات چلے۔ اور بنیادی ہر جو ان قطاروں میں جو الگ قطاروں میں نہیں آ سکتے، اس میں ایک ہی اصول ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، مطلب پہلے آپ نے اگر مقدمہ دائر کیا تو اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے جو بعد کے مقدمے کا ہو۔ تو اس کے علاوہ اب ہمیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو کچھ اور بھی تقاضے ہیں وہ بھی ہم پورے کرتے ہیں، اور کمیٹی تو تشکیل دی جاتی ہے۔ اب مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ جو پرانے صحافی بھی ہیں، جب ان کو کچھ بات پسند نہیں آئے تو کہتے ہیں چیف جسٹس نے مقدمہ نہیں لگایا۔ چیف جسٹس مقدمہ نہیں لگا سکتی، اب کمیٹی لگاتی ہے، اور اگر اور شفافیت کے لیے ہم نے کمیٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ پہ ویب سائٹ پہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں، کیسے اور کب یہ فیصلہ ہوا۔ ہر ایک کیس کا نہیں، جو اس کی کمیٹی کی میٹنگز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں، آپ ان پہ خود تبصرہ کر سکتے ہیں، مگر تبصرے کیجئے حقیقت کی بنیاد پہ، مفروضوں پہ نہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بتائیے، سچ بولیے۔ اب یہ میں بحیثیت جج نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر غور کریں اور سوچیں کیا آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب آپ کو اس کے برعکس کچھ کہیں گے تو پھر کر دیجئے۔ تو یہ بھی شفافیت کی طرف ایک قدم ہے کہ کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور کیسے مقدمے چلنا چاہیے ہیں۔ ابتدا میں نے جو ایک تو فل کورٹ میٹنگ کی، پھر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، فل کورٹ میٹنگ کے بعد فل کورٹ تشکیل دیا گیا۔ اگلا میرا جو اقدام تھا وہ جتنے ڈیپیوٹیشنسٹ یہاں عرصے دراز سے بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، مختلف اداروں اور مختلف کورٹوں سے جو یہاں آئے ہوئے تھے، ان کو رخصت کیا۔ ڈیپیوٹیشنسٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیپیوٹیشنسٹ 3 سال کے لیے آ سکتا ہے، اور اس میں مزید 1 سال اور پھر 1 سال کی
اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ نہیں غیر قانونی عمل ہے کہ ڈیپوٹیشنز بیٹھے ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا ایڈمنسٹریٹو میجر تھا جو میں نے کیا کہ ڈیپوٹیشنز جتنے ان کے مدتیں پوری ہو گئیں وہ اب جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہیلتھی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جب اب مجھے بھی نہیں پتہ مقدمہ یہاں ہے، جو مقدمہ اگر رجسٹرار اور یا کوئی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیپوٹیشن بیٹھے ہوئے عرصے دراز سے، تو وہ خود بھی کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں کون سے مقدمے لگیں اور کون سے مقدمے نہ لگیں. تو یہ ڈیپوٹیشنز ہم نے واپس کیے، اور یہ کیونکہ قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ایک مدت سے زیادہ ڈیپوٹیشنسٹ ہوں. اچھا، ان ڈیپوٹیشنز کے بیٹھے ہونے سے ایک منفی جو نتیجہ نکلتا تھا، وہ جو یہاں سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں ان کی ترقی رک جاتی تھی، کیونکہ اگر کوئی اسسٹنٹ رجسٹرار باہر سے آیا ہوا ہے تو اور اس کی مدت پوری ہو گئی، تو وہ ایک اور شخص جو کہ اب اس اہل ہے کہ وہ اسسٹنٹ رجسٹرار بن سکے، وہ اس پہ پروموٹ نہیں ہوگا. جب وہ پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اور یہ ایک زنجیر کی طرح آپ سمجھیں ایک چلتی رہتی بات ہے. تو یہ بھی جب گئے ڈیپوٹیشنز، ان کے بعد سپریم کورٹ کے ملازمین کی ترقیاں شروع ہوئیں، تو 146 ملازمین کو ترقی ملی جو ہوئی، ان یہ دیکھ کر کے کہ وہ پہلی بات ہر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس کا پیریڈ ہے وہ پورا اس نے کیا ہے، اور پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آخری منظوری میں دیتا ہوں، مگر میں اس عمل میں شامل نہیں تھا، کمیٹی کے ذریعے ہوا. اور 146 اور مزید کچھ بہت ساری اسامیاں تھیں جو بھری نہیں گئی تھیں عرصے دراز سے. تو یہ ساری اسامیاں اشتہار دے کے شفافیت کی بیسس پہ اس میں اندراج کیا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کی قابلیت ہو، کیا ڈگری ہو. تو 78 اپوائنٹمنٹس ہوئے، اور کیونکہ بہت ساری اسامیاں خالی پڑی تھیں عرصے سے، اور ہر ممکن کی ایک اور بات جس پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ آپ اور ہم عوام کے لیے ہیں. عوام ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہمارے مقدمے جلد سے جلد تعین ہوں اور ہمارے پیسوں کی فضول خرچی نہ ہو. تو یہ بھی فضول خرچی بھی روکی گئی. اب کچھ شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، مگر بتانا بھی چاہیے کہ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لوٹا دیا گیا. بلٹ پروف لینڈ کروزر جو لاہور میں ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی لوٹا دیا گیا. اور ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، حکم نہیں دیا کہ مناسب ہوگا اگر یہ بیچ کر کے عوام میں جو بسیں ہیں ان کے لیے خریدیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا بھلا ہو. ہم ٹویوٹا اور سیوک چلانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مرسیڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے فرسٹ امنگسٹ ایکول، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرسیڈیز 3000 سی سی کا حقدار بن جائے. تو یہ بھی کروڑوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہی ہم کر سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں، ہم امانت، یہ عوام کی امانت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عوام کے پیسے ہم بچا سکتے ہیں یا نہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے ذکر کیا مختلف عدالتوں کا. مختلف عدالتوں میں ایک تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ سول کورٹ ہیں، میجسٹریٹ کے کورٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ججز ہیں اور سیشن ججز ہیں، اور پھر ہائی کورٹ ہیں. مگر ایک اور عدالتیں بھی ہوتی ہیں، ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے عدالتوں کا، وہ ہیں وفاق کی عدالتیں، کسٹم اپیلیٹ ٹرائیبیونل، نیب کورٹس، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس،
انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل، سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل، صرف کراچی شہر میں 36 ایسی وفاقی عدالتیں ہیں. ایسی 36 وفاقی عدالتیں پورے شہر میں بکھری ہوئی ہیں. نہ کوئی ان کا صحیح قسم کی عمارت ہے، نہ ان کا ریکارڈ محفوظ ہے. کہیں وہ ایک دو جگہ تو شاید تو سرکاری بلڈنگز میں ہوں، مگر اکثر اور بیشتر وہ پرائیویٹ بلڈنگز میں، یعنی کہ عوام کو مزید پیسہ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ کرائے دیں جو مالک ہے اس جگہ کا، پھر بجلی کا بل، پھر چوکیدار رکھا جائے ہر عدالت کے لیے الگ الگ. تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا تھا کراچی میں، جو کراچی سے وابستگی رکھتے ہیں، اور فاروق نائک صاحب شاید ان میں سے ایک ہیں، کہ جو ہائی کورٹ کے سامنے جو وہ الیکشن کمیشن ہوتا تھا، ایک بہت بڑی جگہ ہے بالکل کراچی کے دل میں، آپ سمجھیں یہ تقریباً 7 ایکڑ کی تھی. یہ سپریم کورٹ کو دی گئی کہ یہاں سپریم کورٹ کی رجسٹری بنائی جائے. میں نے سوچا کہ سپریم کورٹ کی رجسٹری کی کیا ضرورت ہے کراچی میں؟ اگر بینچ جاتی بھی ہیں تو سال میں 2 3 4 دفعہ جاتی ہیں، اور اب تو بحث میں جانے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ ویڈیو لنک فیسلٹی بھی ہے اور اس کو بہتر بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ پروجیکٹ تھا 6 ارب کا. یہ پروجیکٹ بلڈنگ کمیٹی جس کا میں ممبر ہوں اور جسٹس جمال خان مندوگیل صاحب ہیں، فیصلہ ہوا کہ یہ سرکار کو واپس لوٹا دی جائے، اور ایک شرط پہ، یہ نہیں کہ وہ کچھ اور اس کا کریں، بلکہ جو 36 عدالتیں ہیں، سرکاری عدالتیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ سب ایک جگہ منجمد ہو جائیں. تو اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا، عوام کے پیسے بچتے ہیں. اس کا فائدہ وکیلوں کو بھی ہوگا، کیونکہ اگر ان کا کیس کہیں بینکنگ کورٹ میں لگا ہوا ہے 1 میں، پھر بینکنگ کورٹ 4 میں جانا ہے، وہ کہیں اور ہے، پھر سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل جانا ہے، وہ کہیں اور ہے، اور اس کو ڈھونڈنے، اس کو پارکنگ اور بہت بے تحاشا اور مسائل کا جو ان کو سامنے کرنا ہوتا ہے، اس سے وہ بچ سکیں. تو اب یہ پروجیکٹ ہم نے واپس کر دیا ہے سرکار کو، اور کہا ہے آپ اس کا استعمال 36 فیڈرل کورٹس جو آپ کے ہیں اور ٹرائبیونلز، ان کو ایک جگہ بنائیں. تو یہ زمین بھی بہت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ یہ پروجیکٹ آغاز تو ہو گیا تھا، مگر ابھی زمین وہ جو بیسمنٹ ہی بنا تھا تو اوپر نہیں نکلا تھا زمین سے. تو اب اس کو یقیناً چینج تھوڑے پلان کرنا ہوں گے، مگر اب یہ ذمہ داری وفاق کی ہے، اور میں چاہوں گا اور وفاق کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ اس پہ جلد سے جلد کام کریں. اور ہم جہاں کراچی میں تھے وہیں ہم رہیں گے. ایک وہ پروٹیکٹڈ بلڈنگ ہے، وہ اس بچی بھی رہے گی کیونکہ اس کو ایک بہت اہم عمارت ہے، اور وہ ہی اسی میں گزارا ہم کر لیں گے، اور ہمیں 6 ارب اور 7 ایکڑ کی زمین کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بچت کی باتیں میں کر لوں کہ کچھ ملازمین ہمارے خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ ملازمین ناراض بھی ہوتے ہیں. مجھ سے پہلے والے سال سپریم کورٹ کے ملازمین کو 3 مزید گروس سیلریز دی گئیں. سپریم کورٹ کے ملازمین کی تنخواہیں سب سے زیادہ ہیں سرکاری تنخواہوں سے، تو یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ تھا. تو 3 گروس سیلری کو میں نے، کیونکہ یہ ایک سال کے اختتام پر ایک بیسک سیلری کر دی. اب اس سے جو پیسے بچے اس سے ہم نے 131 کمپیوٹرز خریدے، ڈسپیچ رائڈرز کی موٹر سائیکلز خریدیں، کوسٹرز خریدے، بسز خریدیں، اور 2 الیکٹرک وہیکلز جو ایک ہم نے شروع کیا آغاز، کیونکہ اب رجحان ہے کہ جی کم سے کم پیٹرول کو جلائیں تو بجلی پہ چلیں گی، اور یہ پروٹوکول کسی جج کے پاس نہیں، پروٹوکول ڈیوٹیز میں ہم نے ان کو رکھ دی. تو ہم نے ایک بیسک سیلری دی، اور پھر دوبارہ جو بیسک سیلری دی وہ اس دفعہ بیسک سیلری نہیں دی، 25,000 روپے ہر ایک کو. اس میں نہ صرف سپریم کورٹ کے ملازمین، مگر بہت سے ملازمین ہمارے نہیں ہوتے ہیں مگر ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جیسے کہ پولیس والے آپ دیکھ رہے ہیں باہر اندر، جیسے کہ PWD کے ملازمین، جیسے کہ میڈیکل سٹاف.
تو وہ سب کو ہم نے کہا کہ وہ بھی تو کیونکہ ہمارا کام کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ ایک بونس ملتا ہے، تو وہ 25,000 کا سب کو دیا گیا، اور وہ ایک بیسک سیلری کے تقریباً برابری پڑا جو صرف سپریم کورٹ والوں کو ملتا ہے۔ مزید کیا ہوا؟ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہے اس نے آئین پاکستان میں ایک بہت اضافی اور مفید اضافہ کیا۔ وہ 19 الف ایک شک ڈالی، 19A کی شک ڈالی، اور اس میں کہا کہ اب سے جتنے یہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بنیادی حق ہے شہری کا۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہم لوگ کتنے کیسز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ایک تو شک و شبہات بھی شروع ہوتے ہیں، اور جتنا ہم کھولیں گے اپنے آپ کو اتنا آپ ہم پر جائز تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ تنقید کس بات کی کریں گے؟ تو یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا 19A کا جو مقدمہ آیا، ایک صاحب تھے ان کا نام تھا مختار احمد علی صاحب، انہوں نے خط لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ مجھے یہ چیز بتائی جائے، کتنے ملازمین ہیں، کتنے پوسٹ فارغ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپیل دائر کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ استثناء حاصل ہے سپریم کورٹ کو، اور اس سپریم کورٹ کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو 19A کے شک کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ یہ کیس ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، اور بنیادی حقوق کے راستے میں کچھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہمیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے استثناء دی تھی ہم نے اس کو ہٹایا، اور جن صاحب نے طلب کی تھے ہم سے انفارمیشن مانگی تھی ان کو وہ ہم نے مہیا کی، اور رجسٹرار کو یہ بھی حکم دیا کہ جو ان صاحب نے جو خرچہ کیا تھا کیس لانے کا، کیونکہ ناجائز ان کے بنیادی حقوق میں کو روکا گیا تھا، وہ بھی واپس ان کو دیے جائیں۔ تو ہم دنیا بھر کی مثالوں کی بات کرتے ہیں، اب جو تنقید کرنے والے ہیں یا تعریف کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، وہ یہ بتا دیں کہ کوئی دنیا میں ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ میں ایک دو ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ اس نوعیت کا فیصلہ اگر ہوا ہے تو بتائیے، بڑی اچھی بات ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا سر بلند کریں اور کہیں کہ دیکھیے آپ کی سپریم کورٹ، میری نہیں، آپ کی سپریم کورٹ نے ایک بنیادی حقوق، یہ لوگوں کا بنیادی حقوق ہے۔ ہم اب بس سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اہم نہیں ہیں، بس کچھ اہم لوگوں کے بنیادی حقوق اہم ہیں، مگر لوگوں کے بنیادی حقوق سب کے برابر ہیں، سب کی اہمیت ہے۔ تو وہ یہ ہم نے کر دکھایا، اور اپنے اوپر جو ہمارے اب کوئی بھی ہم سے خط لکھ سکتا ہے، انلیس کوئی ایسی بات پوچھ رہے ہیں جو بے مقصد سی بات ہے، آپ ہم سے سوال پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور تحریری طور پہ آفیشیل طریقے سے۔ کوئی آپ کو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب شفافیت ہے، اب آپ خط لکھیے اور کہیے یہ خط لکھا تھا اور یہ جواب آیا تھا، مفروضوں پہ نہ چلیے کہ جی یہ بتایا اور وہ بتایا، اور جو اکثر غلط ہوتا ہے، اور جو وہ بتانے والے ہوتے ہیں ان کا کبھی میں یہ نہیں کہوں گا ہمیشہ، ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی میں ہوں یا کسی اور وجہ سے وہ یہ بات انہوں نے کی ہو۔ اگلی بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ جو اب کچھ ہم چلتے ہیں جو اہم فیصلے ہم نے کیے، اور اس میں ایک اہم فیصلہ جو تھا وہ الیکشنز کا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نگراں حکومت تھی اور الیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ الیکشن پٹیشن ہمارے پاس سپریم کورٹ کے سامنے آئی، 3 دن اس کی سنوائی ہوئی، اور 12 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا، اور ہم نے تجاوز نہیں کیا اپنے اختیارات کا۔ ہم نے کہا جو 2 ادارے ہیں، صدر پاکستان کا، اور اداروں کی بات ہوتی ہے اور بھی ادارے ہیں، اور
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، دونوں فرما رہے تھے کہ یہ اختیار الیکشن تاریخ دینے کا اختیار میرا ہے، صدر صاحب فرما رہے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ ہمارا اختیار ہے، مگر کسی نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی دونوں میں سے۔ یہ تو دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار ہے، تو پھر دے دیں آپ اپنی تاریخ۔ تو ہمارے پاس آیا، ہم نے دونوں کو کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ صدر پاکستان کیونکہ ان کا عہدہ بڑھا ہے، آپ جائیں اور تاریخ لے کر آئیے، واپس خالی ہاتھ نہ آئیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جو فروری کی 2024 کی تاریخ کا، ہم نے اس کا آرڈر میں لکھا اور یہ کہہ دیا کہ اب اس پہ رد و بدل، اس پہ کوئی چیز، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، مگر رکاوٹ کرنے والے ہر چیز میں رکاوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور انہوں نے تمام پاکستان کے جو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، سارے آفیسرز کو روک دیا، نہ صرف پنجاب کی حدود تک، لاہور ہائی کورٹ کا حدود صوبے تک ہوتا ہے، صوبے کے باہر نہیں ہوتا ہے، مگر پورے پاکستان پہ، اور کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسر ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ عدلیہ سے دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن لکھ چکی تھی چیف جسٹس صاحبان کو ہائی کورٹس کے کہ جی آپ ہمیں ریٹرننگ آفیسر دینا پسند فرمائیں گے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ یہ ایک آپشن ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں اور ہم ان کو اسپیئر نہیں کر سکتے۔ تو قانون یہ کہتا ہے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن ہم نے دیکھے کہ انہوں نے مخصوص قسم کے لوگ تو نہیں لگائے، تو انہوں نے کہا جہاں ڈی سی تھا اس کو ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو وہاں کے لوگ تھے وہ خاص نہیں لائے گئے، تو اس کو سراہا، اس فیصلے کو ہٹایا راستے سے۔ اگر وہ فیصلہ رہتا تو فروری کے الیکشن نہیں ہو پاتے۔ تو جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے الیکشنز، الیکشنز ملک میں، الیکشنز پارٹی میں، الیکشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں، الیکشنز جہاں ہونا چاہیے وہاں۔ تو اگلی بات جو اہم بات ہے کہ ہمارے دوست نے فرمایا کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی، میں پہلے میرے خیال میں فاروق نائک صاحب نے کچھ 2-3 باتیں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے منیر بھٹی کیس کے فیصلے کی بات کی، مگر فاروق نائک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں مائنورٹی میں تھا اور میں اس سے میں شاید وہ جو آرا دی گئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا منیر بھٹی کیس کے۔ فاروق نائک صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ 184(3) کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، جو از خود سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے، تو یہ کسی پیمانے کے تحت ہونا چاہیے۔ میں اس سے 100% اسی پہ ان سے اگری کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آئین کہتا ہے، آئین 2 باتیں کہتا ہے کہ پبلک امپورٹنس، کہ اہم ہو پبلک کے لیے، اور دوسرا یہ ہو کہ وہ اس کا تعلق ہو بنیادی حقوق کو انفورس کرنے کا۔ تو ایک شخص اپنا کیس لے آئے، دوسرا شخص لے آئے، اس سے نہیں ہوتا ہے، تو اس میں یہ 2 چیزیں جب تک پوری نہ کی جائیں تو 184 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں اکثر فیصلوں میں یہ کہہ چکا ہوں، اور مگر ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ذکر کیا کنٹیمپٹ کا۔ پتہ نہیں مجھے میری کتنی اچھی باتیں میرے متعلق کی گئی ہیں کہ میں نے تو آج تک اپنی ذات کا کوئی کنٹیمپٹ نہیں لیا۔ ایک احتجاج ہوا تھا کہ تو وہ اس پہ مجھے کنٹیمپٹ کورٹ لینا پڑا، اور میرے خیال میں جن نے کیا تھا ان کا بڑا پن کہ انہوں نے معذرت کی اور معافی مانگی۔ تو یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ گالی گلوچ شروع کر دیں اب، اور نہ یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے نظر انداز کرتے گئے تو اب یہ بس چلتا ہی جائے گا۔ یہ کسی معاشرے میں ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ کو دلائل دینا ہے دیجئے، آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پہ بے پناہ تنقید کیجئے دلائل دے کر کے، گالی گلوچ دے کر کے
آپ اچھے نہیں لگیں گے. ہم چھوڑ دیجئے, بچپن میں تو ہمیں جب ہم شکایت کرتے تھے گالی تو نہیں دیتے تھے, کچھ برا بھی کہہ دیتے تھے کہ ایک دوسرے کو, تو بھاگتے ہوئے جاتے تھے والدہ کے پاس, تو کہتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس پہ ذاتی طور پر میں نے عمل کیا ہے اپنی والدہ کے اس سبق پہ, باقی چیزیں, مگر جب ایک انسٹیٹیوشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے. اور فری اسپیچ میں ہمیں پورا یقین ہے, جو انہوں نے کہی ہے کبھی ہم نے اس پہ قدغن نہیں لگائی ہے. مجھے تو میرا بلکہ اس کی جب لگانے کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس کو بھی روکا گیا ہے. اور فاروق نائک صاحب کی یہ بات بھی درست ہے کہ پارلیمان قانون بناتی ہے اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں, جہاں ضرورت ہے, جہاں واضح ہے تو وہ واضح ہے, اور اگر وہ قانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے, کوئی آئین کی شق کے برعکس ہے, تو اس کو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن بھی کریں. تو آگے بڑھتے ہیں. اپنے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی گئی ہے شہزاد شفقت صاحب نے, یعنی کہ شفافیت اور احتساب کی. آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب, اور اپنا اور خود کا نہ کریں, تو بات میں کچھ وزن نہیں ہوتی ہے اور آپ کے فیصلوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے. ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے, الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے, ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ بھی کام کیا جو ایک اس لیے کیونکہ آئین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, اور ان کو برطرف کیا. اور یہ آپ نے کھلی عدالت میں دیکھا, کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میرا کیس کھلی عدالت میں چلے, ہم نے کھلی عدالت میں چلایا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر دیا گیا ہو بد انتظامی یعنی مس کنڈکٹ کی وجہ سے. غلطیوں کی بات ہوئی ہے, میں تو ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی نہ ہونے دیں, مگر پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں, اور جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بہت مشہور کیس ذوالفقار علی بھٹو کا, ان کو سزائے موت ملی لاہور ہائی کورٹ سے, اس کو برقرار رکھا سپریم کورٹ میں نے اپیل میں, ان کی ریویو پٹیشن ڈسمس ہوئی. پھر صدر پاکستان نے اس وقت کے جو آج پھر صدر پاکستان ہیں, انہوں نے ایک ریفرنس بھیج دی 186 کے تحت. یقیناً سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو کے بعد اختتام پر پہنچتا ہے, اس کو بدل نہیں جا سکتا ہے, مگر انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہ صحیح فیصلہ فیوچر کے لیے اس کو درستگی کی ضرورت ہے. تو ہم نے پھر اس کو سنا, یہ کیس 186 کے تحت کیسز میں نے پہلے بھی بات کی, کچھ ایک دم لگا دیے جاتے ہیں, کچھ کی سنوائی نہیں ہوئی. تو یہ کافی سنا تھا, شروع میں چلا تھا, پھر یہ کوئی 10 سال تک یہ کیس نہیں چلا, پھر یہ پریزیڈینشل ریفرنس چلایا گیا, اور اس کو ہم نے فیصلہ ہوا کہ جو کیس چلایا گیا تھا وہ غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے طرز پہ, یعنی کہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کے تقاضے جن کا اندراج بنیادی حقوق میں اس کے منافی تھا, یہ ہم نے اوپینین دے دی. یعنی کہ کسی کو ہمارے پاس طاقت تو ہے نہیں کہ جو سزا ان کو مل چکی, مگر کم از کم اس بات کا اعتراف اس عدالت نے اور اس قوم نے کیا. اور اسی طرح ایک جج کو غلط طریقے سے اسلام آباد کے جج کو برطرف کیا گیا تھا, ان کو بھی واپس تو ہم بحال نہیں کر سکے, کیونکہ وہ جو آئین میں دی گئی ان کی مدت ہے وہ پوری ہو چکی تھی, مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا اور ان کو
ریمووڈ جج نہیں ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے گا، تو یعنی کہ ان کو جو باقی لوازمات میں ملے جائیں گے. دوسرے بھی مقدمے کیے جو اہم نوعیت کے تھے، اور ایک شک آئین میں ہے مگر وہ سمجھی جاتی کہ بس جی وہ ایک ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. ہم نے عمل کر کے دکھایا. وہ آرٹیکل 6 کی شک ہے کہ جس کو ہائی ٹریزن یا اعلیٰ غداری، شاید پتہ نہیں اور کوئی بہتر لفظ ہے مجھے نہیں پتا، کہ اعلیٰ غداری کا مقدمہ چلا تھا ایک آئین شکن پر جنرل پرویز مشرف پہ. وہ ٹرائبیونل بنا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ سزا ٹرائبیونل دے نہیں سکتا تھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ایسا اختیار نہیں تھا، کیونکہ اس کا فیصلہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے. تو وہ فیصلے کو قلعدم قرار دیا اور آئین شکن کو ٹھہرایا قصوروار. کراچی میں اسلحہ ٹاور کے متاثرین کو معاوضہ دلوایا جب کراچی بینچ گئی تھی. اسی کیس میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ جتنے تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ دوسروں پہ انگلی نہیں ڈھکاؤں گا، سب سے پہلے اپنے ادارے پہ اٹھاؤں گا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے سامنے سڑک پہ وہ رکھے گئے تھے بیریئرز کہ وہ سیکیورٹی، تو ہم نے وہاں سے سارے ہٹا دیے. اگر آپ دیکھیں ہم سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، بیریئرز اپنے حدود میں ہیں، اپنے حدود کے باہر نہیں ہیں، اور چہل قدمی پہ لوگوں کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ کر کے دکھایا اور پھر دوسروں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس کے تابع ہیں اور وہ فوراً ہٹائیں، نہیں تو جو اس ادارے کا سربراہ ہوگا کراچی میں، چاہے رینجر ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، وہ ذمہ دار ہوگا، وہ اپنے جیب سے پیسے دے گا. تو پتہ نہیں یہ لوگوں کے مسائل ان سے حل ہوتے ہیں. لوگوں کے مسائل کا ایک اور کیس، اہم کیس آیا جو مرغلہ پہاڑی نیشنل پارک کا کیس تھا. یہ جو کیسز ہیں یہ بہت اہمیت کے ہیں، اس لیے کہ اب جو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم یقیناً ہر کیس اہمیت کا ہوتا ہے، مگر کچھ کیس ہوتے ہیں جن کا ایفیکٹ بہت وسیع ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم پورا کریں، کیونکہ نہ صرف یہ نسل بلکہ آئندہ والی نسلیں. پولیوشن، اب یہ چھوٹی سی بات ہے مگر بتانے دیجئے، چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے، جو کہ پتہ نہیں 4-5 مور تھے پنجروں میں. اب چیف جسٹس اور موروں کا کیا تعلق؟ ان کو فوراً ان کی رہائی کروائی، پہلے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر گئے، پھر کلر کہار میں گئے. تو میرے خیال میں کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جنگل ہی میں موروں کو ناچنے دیں تو بہتر ہے میرے خیال میں. دوسرے اداروں کی طرف بھی ہم نے توجہ دی. وفاقی جوڈیشل اکیڈمی، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو مؤثر بنایا. اس کی پہلی میٹنگ جس کا میں چیئرمین ہوں وہ کی. تمام چیف جسٹسز اس کے ممبران ہیں، لا منسٹر اس کے وائس چیئرمین ہیں، سب نے اس میں شرکت کی، اس کو فعال ادارہ بنایا ہے، اور اب وہ ایک فعال ادارے کے طور پر چل رہا ہے. دوسری جو چیز ہم نے کی کہ ایک کہتے ہیں نا کیس مینجمنٹ پلان، ہم نے ایک کمیٹی بنائی کیس مینجمنٹ پلان کی، اور اس میں سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو ممبر بنائے. اور مگر یہ کمیٹی یہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب نے یہ اپنی رپورٹ دی، یہ میں پڑھ دیتا ہوں اس سے ایک حصہ. ان ویو آف دا سگنیفیکنٹ بیک لاگ آف کیسز اینڈ نو افیکٹو کیس مینجمنٹ پالیسی ان پلیس ایٹ دا کورٹ، اے کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹیڈ comprising of Justice Syed Mansoor Ali Shah and Justice Munib Akhtar, and tasked by the full court with the responsibility to suggest a smart case management plan to address the backlog as well as to provide a sustainable strategy for the future. The committee worked on the case management plan, but consensus could not be arrived at between the members of the committee. Therefore, it was decided the members will submit their independent case management plans. شاہ صاحب نے دے دیا، منیب اختر صاحب کا ابھی
ملا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو میں نے آپ کو اقدام بنائے ہیں، بہت سارے اقدام ہم نے لے لیے ہیں جو کہ بہتری لائے سسٹم میں۔ اس کے علاوہ آپ جو ایک انگریزی میں مائل سٹون کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ قانون کہتا ہے کہ 16 ججز اور ایک چیف جسٹس پہ مشتمل ہے، یعنی کہ 17 ججز۔ یہ سپریم کورٹ کئی سالوں سے پورا نہیں تھا، تو اس میں ہم نے ججز پورے کیے، یعنی کہ 16 ججز ہوئے اپوائنٹ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کو اس کا اعزاز جاتا ہے، مجھے نہیں۔ جب یہ ججز پورے ہو گئے تو بلکہ پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اتنے کیونکہ کیسز ہیں، اب ان کو کم بھی تو کسی نے کرنا ہے، ہم آخر کار کیسز اسی وقت ہوں گے جب ججز کورٹ میں بیٹھ کے ان کے فیصلے کریں۔ آپ کوئی بھی دنیا کا بھی پلان بنا لیں، مگر ایک ہی طریقہ کار ہے، سننا ہے اور فیصلے کرنا ہے، چاہے کتنی دیر ہو جائے کورٹ میں بیٹھنے کے۔ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا صرف پلانز سے کیسز کم نہیں ہوں گے، ججز کو بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ پہ بھی انگلی اٹھا رہا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ تمام کاز لسٹ ختم کی جائے، وہ کیسز کو کم سے بہت ہی کوئی وجہ ہو، خاص وجہ ہو تو اس کو اس میں تاریخ دی جائے، ورنہ مگر عام جیسے تاریخ لی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے یہ رواج شروع کیا ہے کہ تاریخیں ملنے کا رواج ختم کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی کبھی کبھی بیماری وغیرہ فوتگی ہو جاتی ہے، کرنا پڑتا ہے، میں اس کے علاوہ کیس جس دن لگیں اس دن چلیں، اور ہم بھی میں جج صاحبان کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ چلائیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ایڈ ہاک ججز لیے۔ ایڈ ہاک ججز میں ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ سردار طارق صاحب تھے، ان سے گزارش کی، انہوں نے اگری کیا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب سے گزارش کی، آج جو ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ان کے بھانجے انتقال ہوا ہے اور اس لیے نہیں ہے، تو ایڈ ہاک ججز کو ہم نے لیا کہ بھئی یہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد کم کی جائے۔ آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کے کہ ایڈ ہاک ججز نے چھٹیوں میں کام کیا ہے، اور 200 کتنے نمبر تھا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ہاں 245 کیسز نمٹائے، جو اگر آپ ورکنگ ڈیز یعنی کہ پیر سے جمعے تک دیں تو 10 کیسز روزانہ کے۔ ہم پہ بھی تنقید ہے اور جائز تنقید ہے کہ جو کیسز جو نمٹائے گئے ہیں، ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، وہ 15,660 کیسز ہیں۔ اگر 15,660 کیسز ایک بہت بڑا نمبر ہے، مگر اگر انسٹیٹیوشن پھر بھی زیادہ ہو تو پھر بھی یہ آپ اس کو ایک اچھی بات نہیں سمجھیں، تو یہ تقریباً بڑھتے ہیں 44 کیسز دن کے، اور اس 44 کیسز دن کے، اور یہ جو میں نے ضرب دیا ہے، میں نے چھٹیاں اس میں نکالی نہیں ہیں، ہفتہ اتوار اس میں سے نکالا نہیں ہے، سرکاریاں چھٹیاں اس میں سے نکالی نہیں ہیں، یہ ہم نے صرف 356 ڈیز پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نکال کے جائیں تو یہ 44 کا نمبر بڑھے گا کافی۔ تو کوشش ہے زیادہ سے زیادہ کیسز نمٹائیں، اور آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں کہ اگر ہم نہ کریں یہ اپنا کام، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اس کام کو نمٹانا۔ ایڈ ہاک ججز کے علاوہ ہم نے جو 2 ایڈ ہاک ججز جو کام کر رہے ہیں، اتنے کم عرصے میں انہوں نے اتنا کیسز نمٹائے۔ ایک اور ادارے بھی، آئین میں کئی ادارے ہیں، ایک اور ادارہ ہے، اس کا نام ہے شریعت اپیلیٹ بینچ۔ یہ سپریم کورٹ سے ذرا سے ہٹ کر کے ہے، سپریم کورٹ کے 3 ججز اور 2 عالم ججز اس میں ہونا لازمی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک عالم جج رہ گئے تھے، ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب، تو ایک عالم جج کی کمی تھی، تو ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے قبول کی یہ ذمہ داری، اور اب اس ادارے کو بھی ہم نے 4 سال بعد فعال کر دکھایا ہے۔ اور یہ 2 ہمارے جو عالم ججز ہیں،
یہ عام عالم ججز نہیں ہیں، یہ سپریم اسلامک کاؤنسل کے چیئرمین رہ چکے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ایسے دانشور نے یہ قبول کیا کہ آ کے عوام کی مزید خدمت کریں، اور انہوں نے بھی چھٹیوں میں کام کیا. اور جو کرمنل کیسز تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس، کیونکہ کچھ حدود کیسز میں جو فیڈرل شریعت کورٹ سے اپیلیں آتی ہیں شریعت اپیلیٹ بینچ کے پاس، وہ ہم نے 40% نمٹا لی. اب وہ بہت تھوڑی سی رہ گئی ہیں، اور ایک آپ نے کئی سٹوریز بھی کی جاتی ہیں، مگر 6 سال سے ایک اپیل پینڈنگ تھی، تو 4 سال تو ہم سن نہیں سکے کیونکہ کورٹ ہی نہیں تشکیل پوری دی گئی تھی، تو اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ شخص کو رہا کیا. تو وہ برس گزر گئے، اس کو بے گناہ ثابت ہوا. مگر جب تک اپیل آئے نہیں، اور جب تک اپیل سنوائی نہیں کی جائے، تو تو ذمہ داری ہمارا ذمہ داری اس وقت کی پڑتی ہے جب سے اپیل داخل ہو. کیوں غلط کیس بنا تھا، یہ ذمہ داری اس وقت کے پروسیکیوٹر کی، یہ ذمہ داری اس وقت کے تھانے کی، یہ ذمہ داری کمپلیننٹ کی جھوٹا کیس بنانے کی. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، میں انکاری نہیں کر رہا ہوں. اور اگر یہ ادارہ فعال ہوتا تو یقیناً یہ کیس پہلے چل چکا ہوتا. ایک اور چیز جو کہ روزانہ ججز پہ جھوٹے اور سچے میں کہوں چلیں الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور جج پہلے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تو ہم نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آرٹیکل 5، اس میں ایک ترمیم کی اور کہا کہ اگر کسی جج کے خلاف الزام لگایا جائے ذاتی نوعیت کا، تو اس کو اجازت دے دی کہ اس کا جواب دے سکے. پہلے تو بس سن سکتے تھے، الزامات کی بھرمار ہو جائے مگر جج کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو اب ان کو جواب دینے کا موقع دے دیا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں آرٹیکل 5 میں ترمیم کر کے. دوسری بات جو کوشش کر رہے ہیں ہم کہ جیسے کوئی کام صرف جج نہیں کر سکتے ہیں، آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس وکیلوں کے نمائندے جو الیکٹڈ نمائندے، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی سینئر پیونی جج کے ساتھ. انہوں نے بہت سارے مشورے دیے، بہت ساروں پہ ہم نے عمل کر لیا، جو آپ کو میں نے کچھ بتائے بھی ہیں. ایک اور ادارہ بھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی کہ بھئی آپ تنقید بے شک کریں مگر جھوٹی خبر نہ چلائیں. تو وہ بھی اس میں اگری کرتے ہیں، مگر ہم تو مان لیتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں کبھی بھی. تو ایک اور چھوٹی چھوٹی باتیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کبھی دیر پا ثابت ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انصاف کو بہتر مہیا کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہیں. وہ چھٹیاں ایک تھا کہ بھئی سپریم کورٹ کی بہت لمبی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم نے یہ موسم گرما کی چھٹی میں 1 ماہ کم کر دیا. میں نے یہ اختیار میرے پاس تھا تو میں نے کم کر دیا، اور چھٹیوں میں بھی کیس چلائے گئے. ایک بات میں اور چھٹیوں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کی کوئی نہ کوئی بینچ اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں بھی، مگر اسلام آباد میں بالخصوص اس نے کام نہیں کیا ہو. تو چھٹیوں میں بھی کیس چلے، اور چھٹیوں میں 15 جولائی سے لے کے 6 ستمبر تک 1940 کیسز یہ چھٹیوں میں ان کا فیصلہ ہوا. تو اسی طریقے سے اب چھٹیاں بھی ہم نے کم کر دیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کر رہے ہیں. اب یقیناً میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے، بہت سارے کام ابھی بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال آپ سب کے تعاون سے، اور بالخصوص جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ جہاں سے بھی اچھی آراء ملے اس پہ عمل کریں جہاں تک ہو سکے، اور نظام انصاف کو بہتر بنائیں.
تو ایک اور شفافیت کی بات میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی شاید ہی کچھ سپریم کورٹ دنیا میں ایسی ہیں جو کہ کوارٹرلی رپورٹ شائع کرتی ہیں. ہم نے اور ہر چیز ہمارے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. کوارٹرلی سہ ماہی رپورٹ ہم نے شائع شروع کر دی ہیں. اس میں ہم اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. ہم اس میں بتاتے ہیں کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں, کتنے کیسز نمٹائے گئے ہیں, اہم کیسز کیا فیصلہ ہوئے ہیں. آپ کو موقع ملے آپ ضرور دیکھیے. تیسری سہ ماہی رپورٹ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہو جائے گی. 2 ہو چکی ہیں شائع, اور یہ مستقل ریکارڈ ہے. تو اب میرے خیال میں 11 بھی بج گئے, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت دی اور آپ آئے. اور بالخصوص اٹارنی جنرل صاحب, فاروق نائک صاحب, شہزاد شوکت صاحب, جو اپنے اپنے اداروں کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو سجیشنز دیے ہیں ان پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے, اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. شکریہ بہت.